اور ہم یہ آج اس مسجد میں اس جگہ پر یہ نیت کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم جس جلسے میں بھی جائیں گے اور وہاں جو علامہ صاحب بیان کریں گے، مولانا صاحب، خطیب صاحب، وہ 4 5 10 جتنی باتیں بھی سنائیں گے، ان میں سے ہم صرف ایک بات پر عمل ضرور کریں گے۔ ایک جلسے میں 1 گھنٹہ تقریر سننے کے بعد 10 15 باتیں سننے کے بعد ان 10 باتوں میں سے صرف ایک بات پر جو ہمیں سب سے زیادہ آسان لگتی ہے، سب سے زیادہ آسان، صرف ایک بات پر ہم عمل بھی کریں گے اپنی زندگی میں، اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور اس کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ یہ اب تہیا کریں اور پھر دیکھیں کہ ماہ ربیع الاول جو ہی گزرتا ہے تو پھر آپ وہ تبدیلی محسوس کریں گے، وہ ایک نکھار، وہ انقلاب اپنی طبیعت میں محسوس کریں گے کہ جب ماہ ربیع الاول نہیں آیا تھا تو میری کیفیت کیا تھی، میری ذہنی کیفیت اور میری دلی کیفیت کیا تھی، اور میں نے اس طریقے پر یہ پورا مہینہ گزارا ہے کہ ہر جلسے میں سے میں ایک بات ایسی لوں گا کہ جس پر مجھے ساری زندگی عمل کرنا ہے۔ اب یہ خیر سے سلامتی کے ساتھ پورا مہینہ گزر گیا تو اب آپ پھر اپنا محاسبہ کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ پورا مہینہ گزرنے کے بعد اب میں کس درجے پر کھڑا ہوں، اب میری کیا کیفیت ہے، اب میری کیا پوزیشن ہے، یہ سوچیں۔ اور پھر جب ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو، سرکار کی سنت کو جب ہم اپنا لیں گے تو وہ ظاہری بات ہے جب ہم اس کو ساری زندگی اپنائے رکھیں گے تو یہ بھی سرکار کے میلاد کا ایک طریقہ ہے کہ ہم سرکار کے آنے پر خوش ہیں اور سرکار کے احکامات کو نہ صرف زبان سے تسلیم کرتے ہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی سرکار کے احکامات کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے سرکار کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ میلاد ہے کہ جو دن بھی ہوگا تو آپ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، رات بھی ہوگی تو آپ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، سو رہے ہیں تو تب بھی سرکار کا میلاد ہے، جاگ رہے ہیں تو تب بھی سرکار کی باتیں کہ سرکار کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے، میرے کریم آقا کے طریقوں پر ہم عمل کریں گے۔ یاران گرامی، بڑی آسان سی بات ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری بیوی اگر کسی دن ہماری نافرمانی کر دے، کسی ایک دن ہماری نافرمانی کرے، کہے کہ میاں صاحب، میاں جی میں آپ سے محبت تو بہت کرتی ہوں لیکن میں آپ کے لیے کھانا نہیں بنا سکتی، آپ کو مہربانی کپڑے اپنے خود دھونے پڑیں گے، باقی ٹھیک ہے میں آپ کی بیوی ہوں لیکن یہ کپڑے یہ مجھ سے نہیں، صفائیاں نہیں مجھ سے ہوں گی، صفائیاں آپ خود کرنا۔ ایک دن ہماری بیوی اگر ہماری حکم کی خلاف ورزی کرے تو ہمارا پارا کہاں تک جا پہنچتا ہے، اور ہمارے اندر جو شوہرانہ ہیبتیں اور شوہرانہ جو ہمارے اندر طاقتیں ساری ایک دم سے ابھر کے آ جاتی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو نے کس چیز کو للکارا ہے اور تو نے کس ذات کے ساتھ تو نے گستاخی کی ہے، اور پھر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو میرے حکم کی نافرمانی کرے گی، کیوں؟ کھائے تو میرا، پہنے تو میرا، رہے تو میرے گھر میں، اور پھر میری بات نہیں مانے گی، میری نافرمانی کرے گی، ہمیں کتنا غصہ آئے گا۔ یا آپ محسوس کر سکتے ہیں شادی شدہ حضرات، آپ دیکھیں کہ ہم کھائیں سرکار کا، ہم صدقہ سرکار کے صدقے پلیں، ہم گائیں سرکار کا، باتیں محبت کے دعوے سرکار سے، نعرے سرکار کے لگائیں، لیکن جب سرکار کے احکامات پر عمل کرنے کی باری آئے تو ہم کہیں جی یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام ہم سے ناراض نہیں ہوں گے کہ نعرے تو لگا رہا ہے لیکن بات نہیں مان رہا۔ بیٹا کہے ابا جی میں آپ کا تابع دار، میں آپ کا فرما بردار، ابا جی کہتے ہیں چلو ایک گلاس پانی پلاؤ، نہ ابا جی ایسا کام نہ مجھ سے کہیں، میں بس آپ کا خدمت گزار، میں فرما بردار۔ کون سی تیری فرما برداری ہے؟ ایک پانی کا گلاس تو لا نہیں پا رہا، لا نہیں سکتا، تو پھر کس چیز کا تو فرما بردار ہے؟ تو گستاخ ہے، مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ۔ یاران گرامی، ہم سرکار سے محبت کے دعوے کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی خلاف ورزی کریں۔ دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور عمل یہ ہے کہ سرکار کی غلامی میں ہمیں سرکار کے احکامات ہی قبول نہیں، وہی ہمیں بوجھ نظر آتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سرکار کی سنتوں میں جو سب سے واضح سنت ہے نا وہ داڑھی مبارک ہے، چونکہ وہ آپ کا پورے جسم کا سب سے مین حصہ آپ کا چہرہ ہے، اور اس چہرے پر وہ داڑھی، تو داڑھی سرکار کی تمام سنتوں میں ایک بڑی واضح سنت ہے، اور یہ چہرے پر داڑھی کا ہونا گویا کہ ایک طرح کا اعلان ہے
کہ آپ چلتے پھرتے بتا رہے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں سرکار کے طریقوں پر چلنے والا ہوں، گویا کہ آپ یہ ایک اعلان کر رہے ہیں۔ یاران گرامی، اکثر دوست کہتے ہیں کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن ابا جی کہتے ہیں نہیں ابھی رہنے دو، ابھی تو بڑا وقت بڑا ہے، اور میں بڑی حیرت سے کہتا ہوں کہ ہم کس وقت کی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی موت کا کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی میعاد لکھوا رکھی ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے ہم نے کب مرنا ہے؟ کس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کون سا وقت؟ کیا ہم نے نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفن نہیں کیا؟ کیا نوجوان ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں نوجوان فوت نہیں ہوتے؟ تو پھر ہم کس وقت کی بات کرتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تب رکھ لینا؟ کس وقت کی بات کرتے ہیں؟ یاران گرامی، داڑھی رکھنے سے اگر ہمارے حسن میں فرق آتا، حسن میں کمی آتی، ہماری خوبصورتی اگر اس سے خراب ہوتی، تو کائنات کے سب سے حسین چہرے پر کبھی داڑھی نہ ہوتی۔ کائنات کے سب سے خوبصورت چہرے پر، جو کہ چہرہ مصطفیٰ ہے، اس پر کبھی داڑھی نہ ہوتی۔ اگر داڑھی سے پرسنالٹی خراب ہوتی ہے اور داڑھی سے اگر ہماری جو خوبصورتی اور بیوٹی میں فرق آتا ہے، تو پھر کبھی سرکار کے چہرہ مبارک پر داڑھی نہ ہوتی۔ یاران گرامی، داڑھی ایک مرد مومن کا حسن ہے۔ میں صرف اس کی مثال ایسے ہی دے رہا ہوں، ورنہ سرکار کی جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنے بھی سرکار کے طریقے ہیں، ہم ان کو اپنائیں، سرکار کی جو بات سنیں اور ہمیں لگے کہ یہ میں اس پہ آسانی سے عمل کر سکتا ہوں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی ایک بات ایسی لے کر ضرور اٹھیں گے کہ جس پر ہم اپنی ساری بقیہ زندگی اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور سرکار کی سنتوں پر عمل کر کے ہم دن رات اور سارا سال سرکار کا میلاد منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے سینئرز ہیں، اور میں ان کا جونیئر ہوں، بچہ ہوں، ان کا بیٹا ہوں، بھائی ہوں چھوٹا، اور میرے اس جگہ پر ان کی تشریف آوری میرے لیے یقیناً ایک اعزاز سے کم نہیں ہے۔ آپ تمام احباب نے سنا، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں